یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد۔ تو قرآن سے یہ چیز ثابت ہے کہ مشکل کشا ذات صرف اللہ کی ہے۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور وہ برائی کو دور کرتا ہے اور وہ مشکل کشائی کرتا ہے۔ جب مدد کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے تو انسان انسانوں کی مدد کیوں کرتا ہے؟ تو یہ ما تحت الاسباب ما فوق الاسباب، یہ کس نے تقسیم کیا؟ اور یار دوست ایک اور بات کرنے ہیں، کہتے ہیں جی کہ اہل بیت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور بزرگان اولیاء، یہ سب بھی تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے اپنے ہیں، اگر ان سے مانگ لیا جائے تو کیا حرج ہے؟ اچھا، پھر ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری عجیب عجیب خرافات سی ہیں، کوئی عجیب عجیب باتیں بھی کی جاتی ہیں۔ اب جب یہ بات کی جاتی ہے کہ مدد صرف اللہ ہی نے کرنی ہے تو پھر وہاں پہ پھر ایک سوال کیا جاتا ہے کہ جب مدد کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے تو انسان انسانوں کی مدد کیوں کرتا ہے؟ انسان انسان سے ہیلپ کیوں مانگتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے مدد مانگی، حضرت ذوالقرنین نے اپنے جو ہے وہ ایک قوم سے مدد مانگی۔ عیسیٰ علیہ السلام مدد مانگ رہے ہیں، حضرت ذوالقرنین جو ہے وہ مدد مانگ رہے ہیں۔ ہر انسان ایک دوسرے سے جو ہے وہ مدد مانگتا رہتا ہے۔ جب اللہ ہی سے مانگنا چاہیے تو پھر انسان ایک دوسرے سے کیوں مانگتے ہیں؟ بڑا عجیب قسم کا سوال ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا جواب سننے کے لیے تھوڑا سا تحمل کا اظہار کیجئے، تھوڑا ٹھنڈے دماغ سے سوچنے کی کوشش کریں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ مدد مانگنے کی دو قسمیں ہیں، دو صورتیں ہیں۔ ایک وہ مدد انسان کسی سے مانگتا ہے جو اسباب کے تحت ہوتی ہے، کوئی کسی سبب کو اختیار کر کے کسی کی مدد کر دیتا ہے۔ انسان جتنے بھی دوسرے کی مدد کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی سبب کو اختیار کرتے ہیں، اس مدد کر دیتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں ما تحت الاسباب۔ تو ما تحت الاسباب مدد مانگنا جو ہے وہ تو جائز ہے، اس میں تو کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، وہ تو ہمارا مشاہدہ ہے، ہم روز ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، لیکن اسباب کے تحت کرتے ہیں۔ اب جو اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے وہ ما فوق الاسباب ہے، اسباب سے ہٹ کے ہے، اس میں کسی قسم کا سبب بظاہر سامنے موجود نہیں ہوتا۔ اب جب ہم نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو وہاں پہ کوئی ظاہری موجود ہوتا ہے، کوئی سبب موجود ہوتا ہے۔ جس طرح اللہ سے دعا کی جاتی ہے اس طرح کسی اور سے دعا کرنا، بغیر سبب کے کسی کو پکارنا، یہ جائز نہیں ہے۔ سبب کے ساتھ تو اللہ نے خود حکم دیا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اب جس طرح نماز کے بعد دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے جو دعا کی جاتی ہے بغیر سبب کی جاتی ہے، اسی طرح اگر کوئی کسی بزرگ کی قبر پر جا کر بزرگ سے مانگنا شروع کر دیتا ہے بغیر اسباب کے، یا یہاں بیٹھے بیٹھے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پکارتا ہے مدد کے لیے، یا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو پکارتا ہے مدد کے لیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارتا ہے مدد کے لیے، تو یہ مسئلہ ہے سارا کہ بغیر اسباب کے جو پکارا جاتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کو پکارنا ہے۔ اسباب کے تحت تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو اعتراض کے اندر جتنی بھی باتیں کی گئیں وہ سب اسباب کے تحت تھیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں کو پکارا مدد کے لیے، اسباب وہاں پہ حواری موجود تھے، اسباب موجود تھے۔ حضرت ذوالقرنین نے کسی قوم کو مدد کے لیے پکارا، وہاں پہ اسباب موجود تھے۔ ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں کسی نہ کسی سبب کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ تو اللہ کو جو پکارنا ہے وہ بغیر سبب کے جو پکار ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے، اور اللہ ہی سے ہم نے مدد مانگنی ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی جی؟ کہ ایک ہوتا ہے ما تحت الاسباب، اسباب کے تحت کسی کی مدد کرنا، یہی مراد ہے قرآن میں کہ ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، اور ایک ہے بغیر اسباب کے ڈائریکٹ پکارنا، وہ صرف اللہ کے لیے، وہ ما فوق الاسباب، وہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے، ہم تو ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس آیت کا یہی مطلب ہے۔ تو یہ ما تحت الاسباب ما فوق الاسباب یہ کس نے تقسیم کیا اور اس کی دلیل کیا ہے، اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدعاء ہی العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا جو ہے وہی عبادت ہے، دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، جو مجھے پکارے گا میں اس کو جواب دوں گا۔ تو یہ جو دعا ہے جو عبادت ہے، یہ جو دعا ہے جو عبادت کا مغز ہے،
یا وہ جو دعا جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ اس کا وہ جواب دیتا ہے، اس سے مراد، ان تمام دعاؤں سے مراد ما فوق الاسباب ہے. ما تحت الاسباب کون سی ہیں وہ بھی قرآن میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ. غزوہ احد کے موقع پر جب وقتی طور پر افراتفری پھیل گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پکارا، اور اس کے لیے لفظ قرآن میں کیا استعمال ہوا؟ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ. رسول تو میں بلاتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے جی. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بلند مرتبہ ہے، ان کو ایسے نہ پکارا کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. آداب سکھائے، بڑوں کا ادب ہوتا ہے، وہ بڑے ہیں ان کا ادب ہے، ان کو ویسے نہیں پکارنا کہ جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. تو یہاں پر بھی دعا کا لفظ استعمال ہوا. تو یہ دعا کون سی دعا ہے؟ یہ ما تحت الاسباب ہے. ایک دوسرے کو پکارنا، ایک دوسرے کو مدد کے لیے کہنا، اسباب کے تحت کہنا، یہ بھی قرآن سے ثابت ہے. اور ما فوق الاسباب یعنی اسباب سے ہٹ کے کسی کو پکارنا، صرف اللہ ہی کو پکارنا ہے، یہ بھی قرآن سے ثابت ہے. یار دوست ایک اور بات کرنے ہیں، کہتے ہیں جی کہ اہل بیت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور بزرگان، اولیاء، یہ سب بھی تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے اپنے ہیں. اگر ان سے مانگ لیا جائے تو کیا حرج ہے؟ وہ بھی اللہ کے اپنے ہیں، غیر اللہ تو نہیں ہے. اس طرح کی کچھ بات کی جاتی ہے معاشرے کے اندر. اب ساری تفصیل سننے کے بعد آپ خود فیصلہ کریں کہ یہ بات کرنا مناسب ہے. اللہ کا اپنا ہونا یہ الگ بات ہے، اور اللہ کا غیر ہونا یہ الگ بات ہے. وہ اللہ کے اپنے ہیں، تمام انبیاء، نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام، اولیاء کرام، اہل بیت، جتنے بھی حضرات ہیں، یہ سب اللہ کے اپنے ہیں، لیکن اپنے اعمال کی وجہ سے اللہ نے ان کو چنا ہے، انہوں نے محنت کی ہے تو اللہ نے ان کو چنا اور اپنا بنایا. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ اللہ کی ذات کا حصہ بن گئے ہیں. اللہ کے اپنے اپنے پیارے ہیں، لیکن اللہ کی ذات کا حصہ نہیں ہیں. عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ وہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، کرتے 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 اللہ کا جز بنا دیا، اللہ کا بیٹا بنا دیا. تو کیا مسلمان بھی یہی کچھ کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام اور اولیاء جو ہیں وہ اللہ کے اپنے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، تو کرتے کرتے کیا اللہ کا جز بن جائیں گے، اللہ کے نور میں سے نور بن جائیں گے؟ ایسا ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. تو اللہ کی ذات کا جز ہونا یہ الگ چیز ہے، اور اللہ کا پیارا ہونا یہ الگ چیز ہے. تو مدد صرف مانگنی ہے، اللہ ہی سے مانگنی ہے، اور وہی اسباب پیدا کرنے والا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور جن حضرات کا عقیدہ اس آیت کی تعلیمات کے خلاف تھا ان کو چاہیے کہ اپنا عقیدہ قرآن کی اس آیت کے مطابق کر لیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو ہے وہ لوگوں تک حق اور سچ بات پہنچ سکیں. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ و ناصر.